الخير كله واهدنا بهداه
Ya Arhamar Rahimin
سامحنا بما جنينا واكتب علينا سامحنا بما يا جنينا واكتب علينا اغفر لنا ولوالدينا واكتب علينا اغفر لنا ولوالدينا يا الله بتوبة توبة ومغفرة والجمال دنيا وآخرة يا الله بتوبة توبة ومغفرة والجمال دنيا يا وآخرة الله بتوبة وقبول وإحسان يا الله بتوبة قبل درج يا الأنفال الله بتوبة وقبول وإحسان يا الله بتوبة قبل درج يا الأكفان الله رضا يا الله رضا والعفو عما قد يا مضى الله رضا يا الله رضا والعفو عما قد مضى يا الله رضا يا الله رضا يا الله بتوبة يا وقبول الله رضا يا الله رضا يا الله بتوبة وقبول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ونتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر
واصلح قصودي
أشكو إليك وأبكي من شؤم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي والشهوة الكل والغار يا علم سر منا نهدك سرنا وعفنا واعف عنا وكلنا حزبنا وحب دنيا ذميمة من كل خير عكيمة فيها البلاء يا مقيمة وحشوها آفة وشغال يا علم سر منا نهدك سرنا وعفنا واعف عنا وكلنا حزبنا يا ويح نفسي الغوية عن السبيل السوية أرحت روج عليا وقصدها الجاه والماء يا علم سر منا نهدك سرنا وعفنا واعف عنا وكلنا حزبنا يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحضور كبتني وقيدتني بالأكباد يا علم سر منا نهدك سرنا وعفنا واعف عنا وكلنا حزبنا قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجى يا علم سر منا نهدك سرنا وعفنا واعف عنا وكلنا حزبنا يا ربي يا خير كافي أحلل علينا العوافي فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل وجمال يا علم سر منا نهدك سرنا وعفنا واعف عنا وكلنا حزبنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ربي عبدك ببابك لا إله إلا الله شالي مع ذبك لا إله إلا الله ويرتجي لثوابك لا إله إلا الله وقف رحمتك الطاهر لا إله إلا الله ولتك بعذري لا إله إلا الله وبالكساد وفقري لا إله إلا الله أحسن بيسرك عسري لا إله إلا الله بمهد جودك والإفضال لا إله إلا الله وكن عليه بتوبة لا إله إلا الله تغسل من كل حوبة لا إله إلا الله تغسله من شر أوبة لا إله إلا الله بكل ما أنه قد لا حال إله إلا الله فأنت مولى الموالي لا إله إلا الله فرد بالكمال لا إله إلا الله بالعلا والتعالي لا إله إلا الله أنت أكبر بالأنفال لا إله إلا الله وفضلك وبرك لا إله إلا الله سوى ذكرك وشكرك لا إله إلا الله لازم وحمدك يخشى وذكرك وشكرك لا إله إلا الله لازم وحمدك والإجلال لا إله إلا الله يا ربي أنت ناصري لا إله إلا الله ملكني كل خيري لا إله إلا الله واجعل جنانك ماسري لا إله إلا الله واختم بالإيمان العجاب لا إله إلا الله وصلي في كل حالة لا إله إلا الله على مسيل الضلالة لا إله إلا الله
المسلمين
محط نوم الله القادة القدوة السيد الصفوة دماء حمزة وإلا لذكر الله الشيخ الحدر حسن الندرة بجاه الله محط نوم الله مثل الإمام الفخر أعني رفيع القدر كالشمس لا كالبدر ياتي لخلق الله الشيخ الحدر حسن الندرة بجاه الله محط نوم الله وهو بكر بن سالم هو حتف للظالم الفاجر الغاشم يهلك بأمر الله الشيخ الحدر حسن الندرة بجاه الله محط نوم الله ويدي الغالق إن كان بهواتك يلحق بالسابق هذا بفضل الله الشيخ الحدر حسن الندرة بجاه الله محط نوم الله لما قرأه العنبك فأشهد من نجد وقال لعن سعد يأتي بجود الله الشيخ الحدر حسن الندرة بجاه الله محط نوم الله ولا مدلجاني كثير عصياني كثير تقياني كم خالف أمر الله الشيخ الحدر حسن الندرة بجاه الله محط نوم الله عز بحق القوم الحق في اليوم واجر من لم يكبر بجاه الله الشيخ الحدر حسن الندرة بجاه الله محط نوم الله لأنه هائل وقلبه طائر ولا له ناصر إلا عباد الله الشيخ الحدر حسن الندرة بجاه الله محط نوم الله يسأل الغارة في القلب الدارة ما فيك بالمرة الله 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 الشيخ الحدر حسن الندرة بجاه الله محط نوم الله معي قومه وقت الذي رومه كل أحمل نومه يجي بعون الله الشيخ الحدر حسن الندرة بجاه الله محط نوم الله كفى كفى ما في داود أسبابي بالحلوى أحبابي فإنكم بالله الشيخ الحدر حسن الندرة بجاه الله محط نوم الله قولوا لنا نسوى بسيف والقدرة وكل من نكره خشوع شيء لله الشيخ الحدر حسن الندرة بجاه الله محط نوم الله حيا بكم حيا للدين والدنيا حيا بكم حيا حيا بنصر الله الشيخ الحدر حسن الندرة بجاه الله محط نوم الله يكتب جبرائيل أيضا وميكائيل فإنه يقتل في الوقت دار الله الشيخ الحدر حسن الندرة بجاه الله محط نوم الله والمصطفى الطاهر والمرتضى الناصر وابنه والباقر والكل حزب الله الشيخ الحدر حسن الندرة بجاه الله محط نوم الله حسبهم وصفة ربي في الفضل والقرب والكل شيء لله الشيخ الحدر حسن الندرة بجاه الله محط نوم الله وصل وسلمتم على النبي المحبوب به أهل الشخص المطلوب أجمع بفضل الله الشيخ الحدر حسن الندرة بجاه الله محط نوم الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة أهل العقول السالمة وأهل القلوب العالمة الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة قوموا بهم معازم وصدق نية جازمة الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا إليها المنتهى قد قل أرباب النهى الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها دعوة عجيبة تامة الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربنا الطف بنا واغفر لنا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة واختم بخير عندنا إبان يوم الطامة الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الموت آتنا عن قريب كل لهم منه نصيب الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لنا أوصف فهو مصيب عما الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ثم إذا مت أتوا وغسلوك وكفنوك الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وشيعوك وألحدوك وسرت جيب خما الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربي كل يا معين إذا رشاء ملجبين الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة واختم إلهي باليقين من قبل اللوم لائما الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دنيا كماهل المكر وإنما هي الممر الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فكر وعن في النظر ولا تكن كالسائمة الله بها يا الله بها يا الله
ونبينا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وسلم بالله الصالحين أن الله يولي درجاتهم بالجنة ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويكلنا في شفاعتهم وينفعنا بركاتهم ويرزقنا محبة متخلق بأخلاقهم ويرزقنا في زمرة في عافية. الفاتحة. الفاتحة. وسيدنا المجد الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي بن أبي خالد غزام وسيدنا الفردة محمد بن علي باعلوي وسيدنا علي بن الفقيه وإخوانه وسيدنا علي بن عم الفقيه وابنه أحمد وسادتنا علي وعلي بن الفقيه وعلي وعبد الله بن علي بن الفقيه وسيدنا محمد مولى الدويلة والشيخ عبد الرحمن السقاف وأولاده الشيخ السكران والشيخ المحضر وإخوانهما والشيخ الله علي دروس وأولاده أبي بكر الأدني وإخوانه والشيخ علي بن أبي بكر وابنه عبد الرحمن بن علي وابنه أحمد شهاب الدين والشيخين محمد جمال محمد مولى إيديد وسيدنا أبي بكر بن عبد الله بشنيله وسيدنا محمد بن عبد الله والشيخ بن سالم والشيخ الرطاس والحبيب بن الحداد والحبيب عمر البر والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن فقيه والحبيب حامد بن عمر وسيدنا الحبيب عبد الله بن طاهر وسيدنا أحمد بن محمد المحضر وسيدنا أبو بكر بن عبد الله الرطاس وسيدنا علي بن محمد الحبشي والحبيب عبد الله بن الشيخ علي دروس والحبيب أحمد بن دروس علي دروس والحبيب عبد الرحمن المشهور وابنه علي وابنه عبد الله بن علي المشهور والحبيب صادق بن حبيب والحبيب عبد الله بن مشادري والحبيب علي بن عبد الله بن شهاب الدين وابنه محمد بن علوي وجميع سادتنا على أبي علوي والشيخ سعد العمودي والشيخ سعيد بن فضل والشيخ بن محمد الخطيب والشيخ سعد بن علي الحج والشيخ عبد الله بن أحمد بن سودان ومشايخنا حضرة الجميع ووالدينا وأولادنا وأهلنا وشيخنا ومعلمينا وكاتب الحضر والديه وجميع المسلمين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويغفر لهم ويرحمهم ويشفي الجنة. الفاتحة. الفاتحة لأصحاب الذهب والبخل والكرامة ومن جاب الخير أو وصل بخير ومن كان سبب بهذا الجمع الأديم والقراء والمستمعين أن الله يجمل أحوالهم ويكون في عونهم ويتقبل منهم ويغفر لوالديهم ووالدينا ولجميع المسلمين ويجمع قلوبنا على التقوى ويفدنا وإياهم بكل أذى وبلوى وعافية دائمة تامة. الفاتحة. الفاتح بركة الحضرة والشريفة وهؤلاء السادة الأنجاب أن الله يصلح الإمام والأمة والرأي والرئية ويفرج على المسلمين ويرحم برحمة هنيئة مليئة نافعة ويطرح فيها الخير والبركة ويعجل بها ويصلح السادة العلوية ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويوسعنا الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات ويدفئ نار الفتن والمحن ما ظهر منها ما بطن ويدين عملنا في طاعته ومحبته ورضاه ويمن علينا بكمال محبته ومحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته والاهتداء به وبسلفنا الصالحين أن الله يعطي كل سائل منا ومنكم سؤله ومأموله على يد الله ورسوله ويهب لنا كل خير ويعاملنا معاملة على الخير ويمن بركة هذه الحضارة المسلمين أجمعين ويتقبله منا ويقبلنا على ما فينا ويمن على الجميع بكمال حسن السابقة وحسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله
وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. رضي الله تعالى عنكم وقال رضي الله عنه ذكر رؤية الله تعالى والملائكة أجمع علماء أهل السنة والجماعة على وقوع رؤية الله تعالى في الآخرة وأن المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين وأما رؤية الله تعالى في الدنيا فإنها ممكنة ولكن الجمهور من السلف والخلف من المتكلمين وغيرهم أنها لا تقع في الدنيا إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم مذهب أهل الحق أن الرؤية بقوة يجعلها الله تعالى في خلقه. لو كانت رؤية الله تعالى ممتنعة في الدنيا ما سألها موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام لأنه نبي يعلم ما يجب في حق الله وما يستحق وما يجوز إذ لا يجوز على أحد من الأنبياء الجهل بشيء من أحكام الألوهية. لما نزل قول الله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا جاء الصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم وكان فاقد البصر إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن هذه الآية التي نزلت عليك قد أحزنتني لقد رضيت بالعمى في الدنيا ولكن لا أطيقه يوم القيامة. وقبل أن يجيب الرسول عليه الصلاة والسلام نزل الأمين جبريل عليه السلام لقوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يا ابن أم مكتوم ألا ترضى أن تكون أول من ينظر إلى ذات الله تعالى يوم القيامة. ويقال إن الناس يكونون في قربهم عند النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى على قدر بكورهم إلى الجمعة. الكفار حرموا رؤية الحق ورؤيته أحسن نعيم في الجنة. يجوز رؤية الملك في الدنيا على صورته الأصلية لكن من رآه على صورته الأصلية صار أعمى قبل موته كما وقع ذلك لابن عباس رضي الله عنهما لما رأى ابن عباس جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يراه خلق إلا عمي إلا أن يكون نبيا ولكن يكون ذلك آخر عمره إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Dikatakan bahwasanya sepakat para ulama daripada ahlu sunnah wal jamaah mereka sepakat bahwasanya melihat Allah subhanahu wa ta'ala itu dapat terjadi kelak ada di akhirat. Orang-orang mukmin mereka kalau sudah ada di akhirat mereka dapat menyaksikan langsung zatnya Allah subhanahu wa ta'ala dunal kafirin selain orang-orang kafir. Hanya orang-orang mukmin yang dapat menyaksikan zatnya Allah sedangkan orang-orang yang kafir mereka terhijab tidak dapat menyaksikan daripada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mayoritas daripada para ulama salaf dan juga para ulama khalaf daripada para ulama ilmu tauhid mereka mengatakan bahwasanya menyaksikan zatnya Allah di dunia tidak mungkin terjadi kecuali hanya untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyaksikan Allah di dunia sepakat mayoritas para ulama mereka sepakat tidak mungkin Allah Ta'ala itu bisa disaksikan di dunia. Tidak mungkin ada seorang makhluk bisa menyaksikan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali keistimewaan tersebut hanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu tatkala beliau diundang oleh Allah Mi'raj naik ke atas langit beliau melihat zatnya Allah Ta'ala menghadap kepada Allah seluruh jasad, pakaian, sendal dan semua beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun untuk selain Nabi Muhammad SAW sepakat para ulama itu tidak mungkin terjadi. Bahkan tatkala Nabi Allah Musa alaihissalam beliau ingin melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala katakan lantarani, kamu tidak mungkin wahai Musa untuk dapat menyaksikan zatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan bahwasanya jikalau melihat zatnya Allah Ta'ala itu
tidak mungkin di dunia. Maka tidak mungkin Nabi Allah Musa alaihissalam beliau memohon kepada Allah untuk menyaksikan datnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya menyaksikan datnya Allah itu mutlak semua manusia tidak ada yang bisa. Maka tidak mungkin Nabi Allah Musa alaihissalam meminta kepada Allah taala untuk melihat datnya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena beliau seorang nabi. Seorang nabi pastinya beliau adalah orang yang mengetahui apa yang wajib bagi Allah taala, apa yang mustahil bagi Allah taala, dan apa yang boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, permintaan tersebut tidak diijabahi oleh Allah karena keistimewaan tersebut hanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di dunia. Tapi kalau kelak di akhirat semua orang-orang mukmin mereka dapat menyaksikan datnya Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan di dalam suatu riwayat bahwasanya tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dia itu adalah orang yang buta ketika ada di dunia. Barang siapa yang dia itu adalah orang yang buta ketika di dunia, maka kelak di akhirat Allah bangkitkan dalam keadaan buta, bahkan wa adallu sabila, lebih tersesat daripada keadaan dia ketika di dunia. Ini firman-Nya Allah Ta'ala. Ketika ini firman turun yang menjelaskan kepada kita semua bahwasanya orang itu ketika di dunia dalam keadaan buta, maka di akhirat dibangkitkan dalam keadaan buta pula, bahkan lebih sesat keadaannya ketimbang keadaan ketika dia di dunia. Ketika ayat ini turun, Nabi sampaikan kepada para sahabat. Ketika ayat ini disampaikan kepada para sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika itu menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang sahabat yang mulia yang bernama Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah seorang sahabat yang buta. Beliau adalah seorang sahabat yang tidak bisa melihat. Ya, beliau buta beliau. Maka beliau datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayat yang baru saja turun, kemudian engkau sampaikan kepada kami, itu ayat sungguh membuat saya sedih hati saya ya Rasulullah. Itu ayat tersebut membuat saya punya hati sedih wahai Rasulullah. Bagaimana tidak? Kalau di dunia saya rela buta, kalau di dunia saya masih rela buta, saya ridho buta, dan bisa melihat wajahmu, dan bisa melihat dunia yang Allah Ta'ala ciptakan. Kalau di dunia saya rela buta, tapi kalau kelak di hari kiamat saya tidak mungkin rela kalau saya buta ya Rasulullah. Saya tidak mungkin mampu kalau saya buta wahai Rasulullah. Maka ketika itu sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab daripada perkataan daripada Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum, ketika itu turun malaikat Jibril alaihissalam dengan membawa firman daripada Allah Subhanahu wa taala, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Malaikat Jibril sebelum Nabi menjawab daripada ucapan Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum, Jibril alaihissalam beliau turun membawa firman daripada Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi bahwasanya yang buta itu bukan matanya. Dibangkitkan dalam keadaan buta itu yang buta bukan matanya. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, akan tetapi yang buta itu adalah hatinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada firman tersebut, orang yang buta di dunia adalah buta hati. Orang yang buta di dunia dibangkitkan akan dalam keadaan buta. Apa maksudnya buta? Bukan buta mata, tapi buta hatinya. Apa makna buta hatinya? Tidak mau memahami isi kandungan Al-Quran, tidak mau mempelajari isi kandungan Al-Quran, tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dibangkitkan dalam keadaan buta, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini ayat disampaikan sama Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah disampaikan itu ayat, Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum beliau menjadi puas. Beliau puas karena ayat tersebut bukan nyindir beliau. Itu ayat tersebut bukan berkenaan untuk beliau. Maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata, dan ini ucapan Nabi memberikan kabar gembira kepada Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Nabi mengatakan, ya ibna Ummi Maktum, wahai anaknya Ummi Maktum, kamu mau tidak kalau kamu itu kelak dibangkitkan sama Allah Ta'ala menjadi orang yang pertama kali menyaksikan datnya Allah Subhanahu wa ta'ala?
sebelum orang-orang mukmin yang lain dikasih kesempatan, dikasih nikmat sama Allah untuk memandang dan-Nya Allah, kamu mau tidak kalau kamu menjadi orang yang pertama kali menyaksikan dan-Nya Allah Subhanahu wa taala? Maka ini kabar menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang pertama kali menyaksikan dan-Nya Allah atas bisyarah kabar gembira daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum. Kenapa beliau bisa seperti itu? Karena beliau lahir dalam keadaan buta, tidak pernah menyaksikan Rasulullah, tapi cintanya kepada Rasulullah luar biasa. Beliau adalah seorang yang buta, tapi tidak pernah absen sholat ke masjid. Padahal beliau dalam keadaan buta dan rumah beliau jauh daripada masjidnya Rasulullah SAW. Maka karena sebab itu Nabi ngasih kabar gembira kepada beliau, Sayyidina Abdullah bin Maktum, kamu adalah orang yang pertama kali menyaksikan dan-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dalil bahwasanya menyaksikan dan-Nya Allah itu dapat terjadi kelak ada di akhirat. Nah, insya Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dikatakan bahwasanya orang-orang mukmin, para manusia orang-orang mukmin, mereka itu memandang dan-Nya Allah Ta'ala dengan jarak dekat atau dengan jarak jauh, itu tergantung dengan amalnya mereka. Kalau amal mereka di dunia baik, maka tempat memandang dan-Nya Allah porsinya terdepan. Tapi kalau amal ibadahnya dia sedikit, dia di porsi yang paling belakang. Jadi seseorang itu kelak akan memandang dan-Nya Allah Subhanahu wa taala dekat atau jauh, posisi dia ketika memandang dan-Nya Allah itu tergantung dengan amalnya. Semakin amalnya soleh, semakin dekat dia menyaksikan dan-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau di depan VIP. Tapi kalau di belakang ekonomi yang sudah kelas keberapa ini? Iya, yang di depan adalah orang-orang yang amalnya soleh, para anbiya, para siddiqin, para aulia, para sholihin, para syuhada. Ya, kemudian baru orang-orang mukmin yang amalnya, insya Allah kita termasuk sudah. Ya, kalau tidak bisa di depan, insya Allah di tengah sudah. Kalau tidak bisa di tengah, ya di belakang sudah. Jangan sampai tidak sama sekali menyaksikan daripada dan-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan bahwasanya menyaksikan dan-Nya Allah ini adalah kenikmatan yang luar biasa di dalam surga. Kenikmatan surga yang paling utama. Kenikmatan surga yang paling utama di atas kenikmatan-kenikmatan yang lain, yang paling utama adalah menyaksikan dan-Nya Allah Ta'ala. Bidadari ketika menyaksikan dan-Nya Allah Ta'ala, bidadari tidak payu. Bidadari surga tidak payu, tidak ada orang tertarik melihat bidadari. Tidak ada orang tertarik dengan kenikmatan-kenikmatan surga yang lain ketika menyaksikan dan-Nya Allah Ta'ala. Dan setelah menyaksikan dan-Nya Allah Ta'ala masih tidak tertarik dengan nikmat yang lain, karena masih merasakan nikmat, memikirkan baru saja memandang dan-Nya Allah Ta'ala. Ini nikmat yang paling luar biasa, memandang dan-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata ulama juga, setelah memandang dan-Nya Allah Ta'ala, nikmat yang paling utama di dalam surga yaitu adalah menyaksikan wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi, mereka itu tidak mau, mereka enggan kalau masuk ke dalam surga tidak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya perasaan surga itu kalau di dalamnya tidak ada Rasulullah, tidak indah surga itu. Mereka itu punya keyakinan yang namanya surga itu kalau di dalamnya tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat surga itu hambar rasanya. Tapi kalau di dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagi mereka ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Itu dikatakan di dalam suatu riwayat, seorang sahabat yang mulia yaitu Sayyidina Ja'far Tayyar. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, beliau adalah saudara daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepupunya Rasulullah SAW. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib yang dijuluki dengan At-Tayyar, Sayyidina Ja'far At-Tayyar, beliau termasuk salah seorang sahabat yang syahid di dalam peperangan Mu'tah. Ya, termasuk sahabat yang syahid di dalam peperangan Mu'tah. Maka setelah beliau syahid, beliau gugur di dalam peperangan Mu'tah dalam keadaan beliau membawa panji Islam, beliau membawa liwaul Islam, membawa bendera Islam, karena beliau pemimpin di dalam peperangan Mu'tah. Ketika beliau sudah gugur, dihajar, dilempar dengan tombak-tombak yang banyak, maka setelah beliau jatuh gugur, ribuan para malaikat turun dari langit menyambut rohnya Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Ini adalah orang yang mulia, disambut sama ribuan para malaikat. Maka ketika itu roh mulianya Sayyidina Ja'far At-Tayyar disambut dengan ribuan para malaikat, kemudian diarak sama para malaikat untuk masuk
surganya Allah Ta'ala. Iya. Maka sesampainya Sayyidina Ja'far At-Tayyar, ini diriwayat dikatakan seperti itu. Sesampainya Sayyidina Ja'far At-Tayyar ada di depan pintu surga, Sayyidina Ja'far At-Tayyar beliau bertanya kepada malaikat, "Afiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah di dalam surga yang saya mau masuk ini di dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka para malaikat mengatakan, "Tidak, Nabi Muhammad masih di dunia. Nabi Muhammad masih hidup di dunia. Di dalam surga yang akan kamu masuk ini tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka ketika itu Sayyidina Ja'far At-Tayyar beliau mengatakan, "Antarkan saya kepada Rasulullah. Saya tidak mau masuk ke dalam surga. Buat apa surga yang nikmat kalau di dalamnya tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Maka di dalam riwayat tersebut dikatakan ini rohnya Sayyidina Ja'far At-Tayyar digiring sama malaikat menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sampainya di hadapan Rasulullah, ketika itu Nabi Muhammad SAW beliau sedang berdiri di atas mimbarnya sedang menyampaikan khutbah. Beliau sedang berdiri di dalam khutbahnya, beliau sedang menyampaikan khutbah. Maka ketika Sayyidina Ja'far At-Tayyar rohnya datang menghadap kepada Rasulullah SAW, ketika itu Sayyidina Ja'far At-Tayyar beliau mengucapkan, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Semoga salam dan keselamatan, sholawat atas engkau, wahai seorang Nabi. Sayyidina Ja'far At-Tayyar mengucap salam kepada Rasulullah. Ini para sahabat tidak menyaksikan. Yang menyaksikan hanya Rasulullah SAW. Maka di pertengahan Nabi Muhammad sedang khutbah, beliau berhentikan itu khutbah, beliau mengucap, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Diulang 3 kali sama Rasulullah SAW. Ketika itu para sahabat sedang mendengar khutbahnya Rasul, mereka dalam keadaan heran. Maksudnya Waalaikumsalam yang diucapkan sama Rasulullah. Padahal tidak ada orang yang salam, tidak ada orang yang mengucapkan salam. Tapi kok Nabi tiba-tiba di pertengahan khutbah beliau menjawab salamnya seseorang. Maka selesai khutbah sahabat tanya, "Mengapa demikian ya Rasul?" Maka ketika itu Rasulullah SAW beliau menceritakan bahwasanya baru saja rohnya Ja'far At-Tayyar dibawa menghadap kepada aku, enggan masuk ke dalam surga karena di dalam surga tidak ada aku, kata Rasulullah SAW. Beliau mengucap salam, maka aku membalas salamnya, kata Rasulullah SAW. Ini orang-orang yang tahu hakikatnya Nabi Muhammad. Tidak mungkin merasa nikmat di dalam surga kalau di dalam surga tidak ada Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Baik. Kemudian dikatakan, kalau melihat Allah Ta'ala di dunia itu mustahil. Akan tetapi kalau melihat malaikat bagaimana? Apakah mungkin manusia itu menyaksikan malaikat di dunia dengan rupa yang asli, rupa malaikat, rupa yang asli? Mungkin apa tidak? Itu mungkin terjadi. Seseorang menyaksikan malaikat dengan rupa yang asli, itu mungkin terjadi. Akan tetapi dikatakan yang melihat malaikat dengan rupa asli sebelum mati bakal buta matanya. Iya, karena tidak kuat melihat cahayanya malaikat. Malaikat itu makhluk yang beda sama kita. Kita kalau melihat kuntilanak, insya Allah cuma nangis, tidak buta mata kita. Karena kuntilanak kita punya teman gitu. Iya, kita punya teman gitu. Tapi kalau malaikat mungkin apa tidak disaksikan di dunia, mungkin terjadi. Akan tetapi barang siapa yang menyaksikan malaikat dengan rupa yang asli, maka dia bakal buta sebelum dia meninggal. Tapi kalau menyaksikan malaikat dengan rupa yang tidak asli, malaikat menyamar dengan wajah yang lain, maka tidak ada masalah, tidak akan buta. Tapi kalau dengan rupa yang asli bakal buta. Sebagaimana para sahabat ketika sedang duduk di dalam hadis Jibril, mereka Jibril datang dengan rupa seseorang yang asing, pakaiannya putih, rambutnya hitam. Itu para sahabat menyaksikan. Tapi Jibril menyamar sebagai seseorang. Maka yang menyaksikan ketika itu tidak mungkin buta, tidak ada masalah. Tapi kalau menyaksikan malaikat secara langsung, ya secara langsung dengan wujud aslinya bakal buta. Contohnya siapa? Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nanti ada riwayatnya. Contoh lain, ya nanti kalau ketemu Israel. Iya, kita ketemu Israel sudah selesai. Buta kita, tidak kata apa-apa, sudah meninggal maksudnya. Iya. Ini dikatakan banyak ya para sahabat itu yang mereka berjumpa dengan malaikat Jibril. Tapi mayoritas mereka berjumpa dengan malaikat Jibril dengan rupa malaikat Jibril menyamar. Satu-satunya sahabat yang menyaksikan malaikat Jibril dengan rupa yang asli yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Pernah suatu saat
ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau menyaksikan malaikat Jibril alaihissalam, maka ketika itu Nabi SAW beliau berkata, la yarahu khalqun illa ani. Nabi mengatakan tidak ada suatu makhluk pun yang bisa menyaksikan malaikat Jibril dengan surah yang asli, dengan rupa yang asli, kecuali dia bakal buta, kata Rasulullah SAW. Kecuali kalau orang tersebut seorang nabi. Kalau nabi memang sudah dikasih izin sama Allah Ta'ala. Rasulullah menyaksikan malaikat Jibril dengan rupa yang asli tidak akan buta, karena beliau seorang nabi. Tapi kalau makhluk selain nabi, Nabi katakan bakal buta kalau menyaksikan malaikat Jibril dengan rupa yang asli. Walakin yakunu dzalika akhir umrik, akan tetapi wahai Abdullah bin Abbas, kamu akan mendapatkan atau kamu akan mengalami kebutaan mata akhir umrik, di akhir umur. Maka benar ketika di akhir usia beliau sudah tua ketika itu, beliau mengalami kebutaan mata. Kenapa sebabnya? Dulu pernah menyaksikan rupanya malaikat Jibril alaihissalam dengan rupa yang asli. Nah, dikatakan seperti itu. Subhanallah, luar biasa. Ya. Jadi termasuk nikmat yang paling besar di dalam surga yaitu adalah memandang wajah Allah. Kemudian yang kedua adalah memandang wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita semua min ahli jannah, termasuk orang-orang yang kelak masuk ke dalam surganya Allah min khairi sakil adab wala hisab wala itab. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini Habib Idrus tadi beliau ngasih kabar kalau beliau agak pusing sore ini. Beliau akan berangkat dari rumahnya nanti, dari tempat penginapannya pada sholat maghrib. Nah, jadi setelah ini adzan, ya kita melaksanakan sholat berjamaah maghrib ada di sini. Setelah kita mengerjakan sholat maghrib sambil menunggu kedatangan beliau, kita baca bareng-bareng Ratibul Athos. Ya, kita baca bareng-bareng Ratibul Athos dengan harapan insya Allah Allah Ta'ala angkat segala bala. Allah Ta'ala angkat segala bala, Allah Ta'ala perbaiki umat Islam, Allah Ta'ala angkat segala fitnah yang menimpa kepada umat Islam. Apalagi di akhir-akhir ini umat Islam sedang diadu domba. Kita punya negeri umat Islam sedang diadu domba. Tidak ada kita punya usaha kecuali cuma satu doa. Tidak ada manfaatnya kalau cuma sekedar share-share, tidak ada manfaatnya. Yang bermanfaat adalah doa. Ad-doa usilahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, kita punya guru, beliau mendapatkan wasiat perintah daripada seorang ulama besar, seorang wali besar yang ada di kota Makkah, yaitu Al-Habib Muhammad Rasyad Al-Baiti. Beliau mendapatkan wasiat dari beliau, kalau setelah mengerjakan sholat fardu membaca Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij alal muslimin sebanyak 11 kali. Dengan harapan farrij alal muslimin, semoga Allah Ta'ala kasih kelapangan umat Islam, Allah Ta'ala kasih kemenangan umat Islam, diangkat segala musibah yang menimpa kepada umat Islam. Ada riwayat mengatakan bahwasanya orang kalau dia membaca Ya Arhamar Rahimin sebanyak 3 kali, Allah malu tidak mengabulkan doanya. Tidaklah diucap Ya Arhamar Rahimin sebanyak 3 kali, tidaklah dia turunkan tangannya kecuali Allah bakal kasih ijabah. Ya, makanya ini wasiat daripada Habib Taufik, setiap ba'dal sholat fardu 5 waktu kita baca Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij ala muslimin sebanyak 11 kali. Insyaallah berkah untuk kita semua. Setelah ini kalau mau ada wudu, lekas wudu. Setelah itu nanti adzan, ya beberapa saat kemudian iqamah, langsung kita sholat, kemudian kita baca Ratibul Athos sambil kita menunggu kedatangan Al-Habib Idrus bin Abdullah Idrus. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana ta'arafna والمسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى رسوله حظى بكل سوري صلى وسلم ربي